الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور قیامت کا معاملہ بس ایسا جھٹ پٹ ہوگا جیسے آنکھ جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلدی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں پیدا کیا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہ جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تم کو کان دیے، آنکھ دی اور دل دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں دی، غلام کی اور آزاد کی مثال دی، گونگے اور بولنے والے شخص کی مثال دی، اس سے پہلے شہد کی مکھیوں کی مثال دی، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جانوروں چوپاؤں کی مثال دی. ان تمام مثالوں کا حاصل اور ثمرہ یہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وہی وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے تصرف میں بھی، اپنے اختیار میں بھی. مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کا کسی طریقے پر ساجی اور شریک نہیں ہو سکتا. اور آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ کے علم محیط کو بیان کیا گیا. فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کا غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے. آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ اور مخفی چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا. وَلِلَّهِ میں یہ لام اختصاص کے لیے ہے، کسی چیز کو کسی کے ساتھ خاص کر دینا. جیسے کہا جاتا ہے عربی میں المال لزید، یہ مال زید کے لیے ہے. کیا مطلب؟ کہ زید تنہا اس کا مالک ہے. تو للہ میں لام اختصاص کے لیے ہے، اور یہ عموم اور شراکت کی نفی کے لیے ہے کہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے. آسمانوں اور زمینوں کا غیب، جتنی مخفی چیزیں ہیں، جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہیں. اور یہاں جو اللہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، تو یہ اللہ کی مناسبت سے نہیں ہے، بلکہ مخلوق کی مناسبت سے، کہ مخلوق کے سامنے جتنی چیزیں مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، تو ان کا علم اللہ کو ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں اس کے پاس. لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کوئی نہیں جانتا، بس وہی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر میں، خشکی میں، اور جو ہے وہ تری میں، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. تو جو غیب کی نسبت کی جاتی ہے یہ بندوں کی نسبت سے، مخلوق کی مناسبت سے، کہ مخلوق پر جو چیزیں مخفی ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں، ورنہ اللہ کا علم تو وسیع ہے. فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اس غیب کے علم میں سے ایک چیز جو ہے وہ قیامت کا وقوع ہے. قیامت کا وقوع امور غیبیہ میں سے ہے. کائنات میں کسی کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا. تو فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، قیامت کا جو معاملہ ہے، إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، وہ جھٹ پٹ ہے. کلمح البصر، لمحہ کہتے ہیں آنکھ کا جھپکنا، اور بصر آنکھ کو کہتے ہیں. وہ آنکھ کی
جھپکنے کے برابر ہے، او ہوا اقرب یا اس سے بھی بہت زیادہ قریب، یعنی آنکھ کے جھپکنے میں بھی کچھ وقت لگ سکتا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا قیامت کے وقوع کا تو کوئی وقت نہیں لگے گا، اچانک آ جائے گی۔ جہاں بھی قیامت کا ذکر آیا وہاں پر از یا ازا کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس کا معنی ہوتا ہے بالکل اچانک واقع ہو جانا۔ کتنا اچانک واقع ہوگا؟ اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے، اس نے روٹی کا نوالا توڑ کر منہ کے قریب لے گیا اور قیامت آ گئی تو وہ نوالا منہ میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک گاہک اور دکاندار باہم بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں کسی چیز کے خریدنے اور بیچنے میں، اور گاہک نے جو ہے وہ چیز پسند کی، دکاندار نے وہ کپڑا کاٹا، کاٹنے کے بعد اس نے گاہک کی طرف ہاتھ بڑھایا، گاہک نے پیسوں والا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، تو نہ یہ کپڑا پکڑ سکے گا نہ وہ پیسے پکڑ سکے گا، بس اچانک آ جائے گی، وہ اتنی اچانک ہے۔ دودھ دوہنے والی عورت اگر وہ دودھ دو رہی ہے، دھار نکال کر دودھ کی، اور دوسری دھار نکالنے کے لیے تھوڑا سا ہاتھ اس نے نرم کر کے دبانا چاہا، وہ دبا نہیں سکے گی، یعنی بالکل اچانک، کلمح البصر، بالکل آنکھ جھپکنے کے برابر، جھٹ پٹ ہوگی قیامت، او ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ جلدی۔ قیامت کا وقوع یقینی ہے، لیکن وقت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور یہ لوگ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ضرور قائم ہوگی، لیکن اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ دوسرا انعام اللہ نے ذکر کیا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم پیدا ہوئے تو اس حالت میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا، تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے احسان کیا، وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، والابصار، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، والافئدہ، دل دیے۔ علم حاصل کرنے کے یہی تین ذرائع ہیں، سماعت، بصارت اور دل، کان، آنکھیں اور دل۔ ان میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو حصول علم میں مشکل پیش آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حصول علم کے ذرائع تمہیں دیے، حصول علم کے یہ اوزار تمہیں دیے۔ کانوں سے سنتا ہے بندہ، سن کر علم حاصل کرتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے تو دیکھ کر وہ علم حاصل کرتا ہے، اور دل آنکھ اور کان سے حاصل کیے ہوئے چیز کے اندر دل جو ہے وہ فیصل ہوتا ہے اور مخزن ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم جب ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہوئے تمہارے پاس کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا، اللہ نے احسان کیا، تمہیں سماعت دی، تمہیں بصارت دی، تمہیں دل دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس اللہ ہی کا شکر ادا کرو کہ کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہاری آنکھوں کا مالک ہو، جس نے تمہیں کان دیے ہوں، جس نے تمہیں دل اور باقی اعضاء دیے ہوں، وہ صرف وہی اللہ دینے والا ہے، تو اس ہی کا شکر ادا کرو۔